کنگھی کرنے سے گرتے ہیں، ان کو بیچنا جائز ہے ناجائز؟ یہ اصل میں آج کل دنیا میں وگیں بنتی ہے نا، اس لیے وہ بال بھی خریدے جاتے ہیں اور بال بھی بیچے جاتے ہیں، حالانکہ یہ ناجائز، بلکہ ان بالوں کو دفن کر دینا چاہیے، کیونکہ انہی بالوں کی وجہ سے عورتوں پہ جادو ہو جاتے ہیں، سحر ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا پہ رحمت دو عالم محبوب دو عالم پہ جب جادو ہوا، لبید ابن العاصم ایک یہودی تھا جس نے جادو کیا، تو اس جادو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی معاملات میں تو کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی نماز، عبادت، روزہ، تہجد، اشراق، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوا۔ البتہ ذاتی معاملات میں فرق پڑ گیا کہ آپ کو خیال ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے کھانا کھانا ہے نہیں کھانا، آپ کو خیال ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے بیویوں کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا، اور کبھی ارادہ بھی فرماتے تو بیویوں پہ قادر نہیں ہو سکتے تھے ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے، یہ اثر تھا جادو۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ دو انسان آئے، اصل میں وہ فرشتے تھے لیکن انسانوں کی شکل میں تھے۔ ایک حضور کے سرانے کھڑا ہوا، ایک پاؤں سے۔ پاؤں والے نے پوچھا کہ ما بہذا الرجل، آپ پر کیا بات ہے؟ اس نے کہا مطبوب، یعنی مسحور، آپ پر جادو ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ من طبہ، کس نے جادو کیا؟ اس نے کہا لبید ابن العاصم نے۔ اور نے کہا کس چیز پہ جادو؟ فرمایا کہ مشتن، ایک کنگھی ہے، اس کے اندر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں جگہ جو ہے مقام، اس کے اندر جو کنواں ہے، اس کنویں کے اندر جو لکڑی ہے، اور لکڑی کے نیچے دفن ہے۔ اور یہ بتلا کے وہ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، صحابہ کو ساتھ لیا، اس مقام پہ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں جو کھجوریں تھیں بالکل ٹنڈ منڈ تھیں، اور معلوم ایسے تھا رؤوس شیاطین جیسے شیطانوں کے سر ہوں، اور وہ کنواں جو ہے ویران پڑا تھا، اس کا پانی ایسے تھا جیسے مخلوط بالحنہ، جیسے مہندی ملا ہوا پانی ہوتا ہے۔ حضور پاک نے حضرت علی کو حکم دیا، حضرت علی اترے، انہوں نے جا کے اس لکڑی کے نیچے ہاتھ مارا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو ایک کنگھی ملی۔ اس کنگھی میں میرے آقا کے بال تھے۔ وہ کنگھی جب لائی گئی نا، تو اس کنگھی پہ اس ظالم نے کیا کیا تھا کہ وہ ایسے اس کو لپیٹتا تھا اور جادو کر کے وہاں سوئی لگا دیتا تھا، پھر لپیٹتا تھا، پھر جادو کر کے سوئی لگا دیتا تھا، اور اللہ نے یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی اتار دی۔ تو حضور یہ پڑھتے رہے اور اس کو کھولتے رہے، پڑھتے رہے، کھولتے رہے۔ تو صحابہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ آپ کے بال مبارک کھل رہے ہیں اور سوئیاں نکل رہی ہیں، سن رہے ہیں رسول اللہ، حضور پاک سے گویا کہ وہ بوجھ جو تھا ٹل گیا اور آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ حضور نے وہ کنگھی لی اور پھر اسی کنویں میں ڈال دی۔ واپس جب آئے تو بی بی عائشہ کو بتایا، تو بی بی عائشہ نے کہا حضور لے آتے، ہم بھی تو دیکھتے کہ ظالموں نے کیسے ظلم کیا۔ فرمایا کیا بات کو شہرت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جب مجھے شفا دے دی، تو اس کے بعد پھر کسی کو زیادہ اگر میں ظاہر کرتا، ہو سکتا ہے مدینے میں لڑائی ہو جاتی، ان کو قتل کر دیا جاتا جنہوں نے جادو کیا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینے پاک میں فساد۔ تو جادو ہوتا ہے اور زیادہ تر انہی بالوں میں ہوتا ہے۔ یہی ہے کہ یہ عورتیں غفلت کرتی ہیں، اپنے بال پھینک دیتی ہیں، یہی غفلت کرتی ہیں کہ حیض کی حالت میں ناپاک ہوتی ہیں، اور پھر یہ رات کو چھت پہ بیٹھی ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اسی وقت شیطان حملے کرتے ہیں۔ یہ اوقات ہوتے ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ مغرب کے وقت بچوں کو باہر نہ بھیجو، چونکہ شیطان پھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایسا ہاتھ مارتے ہیں کہ پھر ساری زندگی ماں باپ روتے رہتے ہیں۔ کیونکہ جادو تو ہے، قرآن میں جب اس کا ذکر ہے کہ جادو ہے، قرآن میں جب ذکر ہے کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، لیکن جادو کا علاج یہی ہے کہ آدمی حضور کی شریعت پہ عمل کرے اور سورۃ البقرہ اپنے گھروں میں تلاوت کرے، تو انشاءاللہ سب جادو شیطان بھاگ جائیں گے۔ میرا 4 مہینے کا بیٹا ہے جو روتا رہتا ہے، یہی وجہ ہے روتا رہتا ہے، شیطانی اثرات۔
تو اس کو صبح و شام سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے پورے بدن پہ دم کیا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ سر گوشت لے کے سروں پہ پھیرتے ہیں صدقے کے لیے، بدعت ہے۔ صدقے کا ثواب جو ہے وہ اللہ نے دینا ہے یا پھیرنے سے ملے گا؟ بس ایک رواج ہے، عادت بن گئی ہے۔ کوئی کہتے ہیں اچھا جی ہاتھ تو لگا دو نا، تمہاری طرف سے صدقہ کر رہے ہیں، سب بدعت ہے، لوگوں نے خود گڑھے ہیں یہ مسئلے۔ کہتے ہیں گوشت گھمانے سے اس کی بلائیں ٹل جائیں گی، نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے، بلائیں ٹل جائیں گی۔ کہتے ہیں یہ گوشت انسان نہیں کھاتا، کھا لے تو یہ ساری بلائیں اس کو چڑھ جاتی ہیں، تو ایسا کریں آپ وہ سارا گوشت مجھے دے دیا کریں، جو بلائیں آتی ہیں آنے دیں، ہمیں روکنا آتا ہے ان کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایسے ایسے مسئلے ہیں کہ جب سیلاب آتا ہے نا کبھی کبھی تو دریا چڑھتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دریا کٹائی کرنی شروع کر دیتے، زمینیں کاٹنی شروع کر دیتے، دریا بڑھ رہا ہے۔ تو پھر یہ جاہل پیر کیا کرتے ہیں، یہ لے جاتے ہیں وہاں لوگوں سے، کہتے ہیں کہ جانور لے آؤ بڑے بڑے، ان کو ذبح کر کے اور ٹکڑے کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں حضرت خضر کی فوجیں جو ہیں وہ بھوکھی ہیں، اس لیے زمین کاٹ رہی ہیں، جب یہ گوشت کھائیں گی تو بس وہ مطمئن، کیونکہ وہ خود ان کو پتہ ہے نا کہ ہم مولوی بھوکے ہیں، پیر بھوکے ہیں، جب تک ہمیں کھانے کو نہ ملے کام نہیں بنتا، تو شاید حضرت خضر کو بھی کھلا رہے ہیں۔ انا للہ و انا، اللہ کا حکم ہے، اللہ چاہتے ہیں دریا آ جاتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں دریا مڑ جاتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں دریاؤں میں پانی آ جاتا ہے، اللہ چاہتے ہیں دریا خشک ہو جاتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں بارشیں برس پڑتی ہیں، اللہ چاہتے ہیں آسمان سے ایک قطرہ بھی نہیں گرتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، اس کی زکوٰۃ میں یتیم چچا زاد بھائی کو دے سکتے، بالکل دے سکتے ہو، بلکہ زیادہ ثواب ہے، ایک زکوٰۃ دینے کا ثواب ہوگا اور ایک صلہ رحمی کا ثواب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پیپسی کوکا کولا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ اصل میں مشکل یہ ہے کہ کچھ تو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار، ایک ہے تقوی، اس کا مطلب ہے یعنی عزیمت پہ عمل کرنا۔ بڑے بڑے ہم نے اللہ والے دیکھے ہیں الحمدللہ، جو روٹی اگر دعوت کی جاتی تو پتہ کرتے تھے کہ بھی روٹی پکانے والی عورت جو ہے نماز پڑھتی ہے، اور روٹی پکاتے وقت اس کو وضو تھا، نہیں تھا تو وہ نہیں کھاتے۔ یہ تو اللہ والوں کی باتیں، یہ آپ کی ہماری باتیں نہیں ہیں۔ ہمیں تو جو ملے سب کھا جاؤ، ہر چیز آیت فنا در فنا۔ تو وہ لوگ جو ہیں نا وہ تو تقوی کے اعلیٰ مقام پہ ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے بے وضو عورت یا ناپاک عورت یا حیض والی عورت کی روٹی پکی ہوئی کھا لی جائے تو دل کا نور جو ہے نا وہ بجھ جاتا ہے۔ ان کو پتہ لگتا ہے، ہمیں تو نہ نور کا پتہ لگتا ہے نہ بجھنے کا پتہ لگتا ہے۔ یہ تو ہے مقام عزیمت۔ ایک ہے مقام رخصت، کہ آدمی رخصت پہ عمل کرے پھر وہ کھا سکتا ہے، پھر بلا وجہ ایک چیز کی تحقیق میں نہ پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو عام رواج ہے نا کہ الکحل ڈالا جاتا ہے، تو الکحل بھی اگر کھجور اور انگور سے نکلا ہوا ہو تو حرام ہے، اور اگر کسی چیز سے ہو تو کوئی حرام نہیں۔ اسی لیے جو پرفیوم میں الکحل ہوتا ہے، کیا وہ کھجور والا ہے، کیا وہ انگور؟ اتنی بحث پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے علماء نے فرمایا پرفیوم لگاؤ جائز ہے، پیپسی ہے، کوکا کولا، اتنی باریکی میں نہ جاؤ کہ پھر زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جائے۔ تقویٰ تو حضرت اب کہاں رہا؟ ایک دفعہ بغداد میں جس محلے میں امام صاحب رہتے تھے نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بکری کسی کی چوری ہو گئی، تو آپ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ 6 مہینے تک بازار سے گوشت نہیں لانا ہے، پتہ نہیں وہ چوری والی بکری کا ہو۔
اب یہ باتیں ہم تو نہیں کر سکتے، یہ تو ان کا مقام ہے جن کو اللہ نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہو۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جب کوئی جلسے کی دعوت دیتا تھا نا تو فرماتے کہ ہاں بھائی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پہنچنے کی۔ تو کسی شاگرد نے، حجت والے نے کہا کہ حضرت آپ انشاءاللہ جو کہہ دیتے ہیں، اللہ کا حکم تو ہے لیکن انشاءاللہ سے وعدہ تو نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کہا انشاءاللہ بیوی کو طلاق دوں گا، طلاق ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا نہیں ہوگی۔ نہیں پھر آپ تو انشاءاللہ کہہ دیتے، تو لہذا بیچارے کا تو رل گیا ہو، وعدہ تو آپ کا نہ ہوا نا۔ اور میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ جس دن جانا ہو میرے پاس کرایہ ہی نہ ہو، ان سے تو میں لیتا نہیں۔ اور دوسرا یہ بھی مجھے پتہ نہیں جو بلا رہا ہے وہ کس قسم کا آدمی ہے، دین والا ہے نہیں ہے، اس کے گھر کا کھانا کیسے ہوگا۔ حضرت پہ بہت تشریف لاتے اپنے کرائے سے، اور ساتھ آپ کے چنے ہوتے تھے اور گڑ جو ہے نا دیسی گڑ، اس کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں بڑی ہوتی تھیں، بس وہ مسجد میں چھپ کے بیٹھ کے کھا کے گلاس پانی پی لیتے تھے، بس روٹی ہو گئی۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے حضرت، لیکن عمل کرنا مشکل ہے۔ اس دور میں جب ایوب خان کا اقتدار نصف النہار پہ تھا، سورج کی طرح چمک رہا تھا، دنیا ڈر رہی تھی اس کے نام سے، اس کے بیٹے کی شادی تھی، اس نے امیر آف کالا باغ گورنر پنجاب سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی شادی ہے لیکن نکاح حضرت لاہوری پڑھائیں۔ امیر آف کالا باغ جو تھے نا وہ گورنر تو تھے لیکن علماء کا بڑا معتقد تھا۔ وہ حضرت کے پاس آیا، انہوں نے کہا حضرت اب میں بہرحال ماتحت تم گورنر ہوں، اب میرے دن میں انہوں نے لگا دیا، آپ مہربانی کریں۔ تو ہم نے کہا ہاں بھائی آپ میرے پاس آ گئے، میں چلوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ پر میں حضرت جو کہیں گے آپ کا وہی ہوگا۔ پر میں ایک تو میرے لیے سواری نہ بھیجی جائے، میں اپنے سائیکل پہ آؤں گا، سائیکل پہ جاتے تھے حضرت، میں اپنے سائیکل پہ آؤں گا، اور جو وقت مقرر ہو جب میں آؤں تو مجلس تیار ہو، اور بس میں خطبہ پڑھوں گا، نکاح پڑھاؤں گا، ایجاب قبول کروں گا، اور نہ ہدیہ لوں گا، نہ کھانا کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، نہ واپسی پہ میں سواری لوں گا، میں اپنے سائیکل سے واپس آؤں گا۔ انہوں نے کہا حضرت ساری شرطیں قبول ہیں، میری نوکری بچائیں، نکاح تو پڑھائیں۔ تو امیر آف کالا باغ نے انتظام کر دیا، گیٹ سے لے کر پریزیڈنٹ ہاؤس میں داخل ہونا عذاب تو ہے نا۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایک حضرت آئیں گے، سائیکل پہ بالکل نہیں روکنا۔ سائیکل پہ آئے، سائیکل باہر کھڑا کیا، مجلس تیار تھی، بیٹھتے خطبہ شروع کر دیا، ایجاب قبول کرایا، نکاح ہو گیا، دعا ہو گئی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ایوب خان پیچھے دوڑتے رہے کہ کچھ دے دوں، لیکن امیر آف کالا باغ نے اشارہ کیا بالکل نہ دوڑنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے دعا کے حضرت بد دعا کر دیں، بس سائیکل پہ بیٹھے رہو۔ یہ لوگ کہاں ہیں؟ تمہارے ہمارے لیے سب جائز ہے، کھاؤ پیو مزے کرو۔ اگر ایک عورت نے رمضان کے 3 یا 4 مہینے کا حمل کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، دودھ پلانے کی وجہ سے دوسرے رمضان بھی روزے نہ رکھ سکے، تو بالکل اس کو قضا کرنے پڑیں گے۔ یہ بہانہ ہے، حمل کے بعد پھر جب فارغ ہو گئی تو اب کیا تکلیف ہے روزہ رکھنے میں؟ روزہ رکھنے میں کون سا دودھ کم ہو جائے گا بیٹے کا، اور انشاءاللہ اور بڑھ جائے گا۔ یہ سب بہانے ہیں۔ شام کو جو بیٹھ کے 2 کلو گوشت کھا جاؤ گی وہ کام نہیں کرے گا۔ ہمارے روزے تھوڑے ہیں، دن کو بھوکے رہتے ہیں، شام کو 3 مہینے کا کھانا اکٹھے کھا لیتے ہیں۔ یہ کیا روزے ہیں؟ بس اللہ دعا کرو اللہ قبول کرے۔ میں بیوہ ہوں، میرا ایک بچہ اور بچی ہے، میرے پاس 40 لاکھ روپیہ ہے، ساری زندگی کام کر کے گھر لینا ہے۔ بارہ ابھی جب آپ نے گھر نہیں لیا نا، جب تک نہیں لیا زکوٰۃ دیتی رہو گی، جب گھر لے لو گی تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ابھی تک تو پیسے آپ کے پاس ہیں۔ حرم کی احرام کی حالت میں ناک کا بال ٹوٹ گیا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے، دم ہے ہی نہیں تو کیوں ادا کرو۔
اگر آپ نے سر پہ خوشبو والا صابن لگایا تو بعض علماء فرماتے ہیں دم پڑ گئی، لیکن چونکہ فوراً دھل گیا ہے اس لیے دم نہ صحیح 10-20 ریال خیرات کر دو۔ 15 شعبان کے روزے کا کوئی حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ویسے 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ تم 13 کو شروع کر دو، 13، 14، 15 رکھ لو، 15 بھی آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ آج کل جو مسجدوں میں پلاسٹک کی سوراخ والی ٹوپیاں ہیں، کوئی اور ٹوپی ہے، چاہے وہ کسی چیز کی بنی ہوئی ہو، وہ اس لیے رکھتے ہیں نا کہ مسلمان تو سر ننگے رہتے ہیں نا، کہ چلو مسجد میں آگے کچھ تو سر پہ رکھ لیں، اگر قیمتی رکھیں تو انشاءاللہ وہ لے جائیں گے۔ جو لوگ چوری حج کرتے ہیں، بھئی حج تو عرفات کا نام ہے، باقی اللہ جانے وہ جانے۔ میرے والد کو فالج ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بھائی ہمشیرہ اور بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ فوتگی کے بعد 3 دن تک صبح کے وقت قبرستان جاتے، یہ ضروری نہیں ہے، 3 دن سوگ ہے، یہ نہیں کہ 3 دن قبرستان جاتے رہو، 3 دن کے بعد بس ابا جان کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ نجد کے رہنے والے نجدی کہلاتے ہیں، مکے میں رہنے والے مکی اور حجازی کہلاتے ہیں۔ امام حرم کے پیچھے اگر ہم نے فرض نماز پڑھی ہے، مسافر ہیں تو سنت معاف ہے، پڑھنا چاہو تو ثواب ہے۔ کسی کے گھر مہمان ہو تو برتن صاف کرنا چاہیے، چاہے اپنے گھر میں ہو برتن صاف کرو، اس میں کچھ بچا ہوا نہ رہے، جو بچا ہوتا ہے وہ شیطان کھاتا ہے۔ حی علی الصلاۃ جب مؤذن کہے تو کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو لوگ انبیاء کے حیات کے منکر، بابا سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، بس جھگڑوں میں نہ پڑو۔ جنازے کے بعد دعا کرنا جو ہے بدعت ہے، جنازہ تو خود دعا ہے۔ میرے دل میں وہم رہتے ہیں، وہم کا کوئی علاج نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ دوران طواف کعبے پہ نظر نہ ہو، سجدے کے نیچے نظر ہو۔ احرام کو ہم کفن بنائیں، تمہاری مرضی، تمہارا کپڑا ہے جو بناؤ۔ عورت احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دے سکتی ہے، دے سکتی ہے، تم دے سکتے ہو تو وہ بھی دے سکتی ہے۔ وہ تو علماء نے لکھا احتیاط کے عطر لگا ہوتا ہے کہیں تمہیں لگ نہ جائے۔ ہم نے عمرے کے طواف کے دوران چہرے پہ کپڑا ڈالی، طواف تو ہو گیا، نقاب نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ 10-12 ریال خیرات کریں۔ آپ کے زمزم سے پانی سے شفا کی نیت سے غسل کریں، بالکل جائز ہے۔ کہتے ہیں نمازی حاجت میں پڑھنے کے لیے 100 تک کیسے انگلیوں پہ گنتی کرتے رہیں، یہ تسبیح ہاتھ میں رکھ لیں، اس پہ کرتے رہیں، اس میں کیا مشکل ہے بھائی؟ 15 شعبان کو جتنا عبادت ہو سکتی ہے، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، کرتے رہیں۔ تعویذ اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو جائز ہے۔ حاملہ عورت جو ہے رمضان کے روزے رکھ سکتی ہے، بالکل رکھ سکتی ہے، کیوں عادیہ ہے؟ حاملہ عورت باقی سارے کام کر سکتی ہے، روزے میں کیا تکلیف ہے؟ روزے میں تو اور اس کی صحت اچھی ہوگی۔ عدالت نے نوٹس دیا، لڑکا پیش نہیں ہوا، عدالت نے تنسیق کی ڈگری دے دی۔ اگر عدالت اسلامی ہے تو پھر تو نکاح ختم ہو گیا، انگریزی ہے تو پھر اعتبار نہیں ہے۔ ایک وڈیرے نے عمرے پر آنے کے لیے ایجنٹ کو پیسے نہیں دیے تو آیا کیسے؟ ڈر کے مارے ایجنٹ نے ویزا لگایا، تو بار انہوں نے ظلم کیا ہے۔ ایسے لوگوں پر ظلم کر کے عمرے پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو فوراً پیسے ادا کرو اور توبہ بھی کرو۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ خانہ کعبہ کا خلاف سیاہ کیوں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ شیعہ اسی لیے کالا کپڑا پہنتے ہیں کہ وہ کعبے کا غلاف سیاہ ہے، تو حضور کے روضے کا جو ہے وہ سبز ہے، اور اسی طرح بعض مسجد کا سنہری ہے، پھر ہر آدمی اسی کی لباس پہنتے جائے، یہ کیا ہے؟ امانت رکھے ہوئے پیسے استعمال نہیں کر سکتے، اگر پوچھ لو کہ امانت رکھ رہے ہو میں استعمال کرتا رہوں، جب مانگو گے دے دوں گا،
تو پھر ٹھیک ہے۔ ملتزم کہتے ہیں حجر اسود سے لے کر کعبۃ اللہ کے دروازے تک۔ میں نے عمرے کی ادائیگی کے بعد ہوٹل میں سر کے بال کاٹنے سے پہلے میں نے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیا، بہرحال 2-4 ریال خیرات کر دو۔ نماز کے بعد جو لوگ دل پہ دعا پڑھتے ہیں یا قوی المقتدر قوّنی وقوّ قلبی، تو دل کی بیماریوں سے آدمی بچا رہتا ہے۔ اللہ کے نام ہے، اس میں برکت ہے۔ 4 عمرے کر چکا ہوں، اب زیادہ طواف کرو، بس عمرے بہت ہو گئے۔ جو لوگ حجام داڑھی مونڈتے ہیں وہ گناہگار ہیں، توبہ کریں۔ ایام ختم ہو گئے، ابھی غسل نہیں کیا، اسی حالت میں خاوند صحبت کی بالکل حرام ہے جب تک کہ غسل نہ کر لے۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، مولویوں کا نہیں ہے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض حتى يتطہرن، جب تک کہ غسل کر کے پاک نہ ہوں اس وقت تک ملنا حرام ہے۔ توبہ بھی کرو، خیرات بھی کرو۔ کہتا ہے جی چاولوں کو ہاتھ سے، ہاں بالکل ہر چیز ہاتھ سے کھانا سنت ہے، چمچہ تو ایک رواج ہے نا۔ خوشحالی کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ نہیں، آپ حرم شریف کا قرآن نہیں اٹھا سکتے، یہاں دفتر موجود ہے، وہاں جائیں، وہ خود آپ کو ہدیہ دے دیں گے۔ مشترکہ نیت سے طواف کعبہ نہیں، ایک کے لیے ایک۔ اگر والدین نے حج نہیں کیا، بیٹا کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے۔ نماز جنازہ میں جب تکبیر کہتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے۔ اگر کسی شخص کا داڑھی کا بال حرم میں ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، اٹھا کے رکھ لیا، بعد میں جا کے کسی محفوظ جگہ پہ ڈال دے۔ چوتھے چکر کے دوران حتیم میں داخل ہو کے نفل پڑھی، بالکل طواف نہیں ہوا، دوبارہ کرو، وہ طواف تو باطل ہو گیا۔ حضرت خضر زندہ ہیں، راجح قول یہی ہے کہ فوت ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو حضور پاک کی خدمت پہ حاضر ہوتے۔ بیر روحہ میں حضور کا لعاب مبارک ہے، کہتے ہیں اللہ عالم۔ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، کہتے ہیں شوگر والے کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ عمرے کے احرام کے بعد وہ کپڑا جو چاہو کرو، تمہارا کپڑا ہے، جس استعمال میں لاؤ۔ میرے 2 بیٹے ہیں، ان کو حافظ قرآن پر اللہ تبارک نصیب فرمائے۔ حتیم وہ ہے جو چھوٹی دیوار ہے کعبے کے ساتھ۔ لوہے یا پیتل کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ خوارج وہ ہیں جو صحابہ کے ماننے والے اہل بیت کے منکر ہیں، اور ناصبی شیعہ ہیں جو صحابہ کے مخالف ہیں۔ پہلے 2 چکروں میں دوران کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی دم نہیں۔ دم کی کتنی رقم ہوگی جا کے منڈی میں پتہ کریں، اللہ عالم۔ ہاں یہ قول ہے بزرگوں کا کہ نعم الامیر علی باب الفقیر، بڑا آدمی اگر غریب کے دروازے پہ آئے تو زیادہ بہتر ہے، اور وہ فقیر برا ہوتا ہے جو بڑے آدمیوں کے دروازے پہ پھرتا رہے۔ زندہ رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے طواف نہیں۔ میں اور میری بیوی مدینے سے واپس آئے، میقات سے احرام باندھا، عمرے کے بعد میں بال کٹوانے سے پہلے غسل کر لیا، غسل کے بعد بال کاٹے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کل بھی آپ نے پوچھا تھا، کتنے دفعہ پوچھو گے؟ زندہ لوگوں کے لیے طواف نہیں ہوتا۔ اگر احرام کی حالت میں چپل کی وجہ سے انگوٹھے سے خون نکلے، اگر خون بہہ جائے تو وضو نہ ہوا، جب وضو نہیں طواف نہیں ہوگا، جا کے پٹی کریں پھر طواف کریں۔ مسنون عمل یہ ہے کہ جب مشکلات ہوں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔
مکروہ اوقات میں نماز نہ پڑھو۔ جب سامنے مسجد نبوی میں مواجہ ہے مبارک میں سلام پڑھیں گے وہ حضور سنتے ہیں، جو درود ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، پھر دوسرے شخص سے نکاح کیا، اگلے شوہر کے ساتھ نکاح، بہرحال گناہ تو ہے لیکن حلال تو ہو جائے گی، حلالہ جو ہو گیا۔ اگر آدمی حجر اسود پہ بوسہ دینے لگے اور احرام کی چادر نیچے گر جائے تو کیا ہو گیا؟ آپ کو عمرہ کوئی چادر میں باندھا ہوا تھا، جب گرا تو عمرہ بھی ساتھ گر گیا۔ ہمارے گاؤں میں جب ایک آدمی فوت ہو جائے، ہماری ایک تنظیم ہے، وہ پیسہ اکٹھا کر کے خرچ کرتے ہیں، گھر سے پیسے نہیں، اچھی بات ہے۔ اگر ایک آدمی فوت ہو جائے، اس دن میں خیرات کرے یا بعد میں؟ نہ اس دن کرے نہ بعد میں، کوئی ضروری نہیں خیرات کرنا۔ خیرات پہ پیسے نہ لگاؤ، وہ پیسے کسی مدرسے میں دے دو، وہ پیسے کسی مسجد میں دے دو، ان پیسوں سے کسی غریب کے گھر میں پانی نہ ہو تو نل کا انتظام کر دو۔ ایسے چاول کھلا کے جو چلے جائیں گے کیا ہو جائے گا؟ داڑھی کو کالی مہندی نہ لگائیں، باقی جو مرضی ہے لگائیں۔ گھر میں دیہات میں گھر میں پرندے وغیرہ رکھ سکتے ہیں، کتا پالنے کی ہاں حفاظت کے لیے اجازت ہے، وہ تو باہر رہے گا نا، اندر تو تم جاؤ گے، کتا اندر تھوڑا لے جاؤ گے کہ فرشتے نہیں آئیں گے۔ ہاں جو لوگ کتے کو اندر لے جاتے ہیں اپنے بیڈ پہ سلاتے ہیں، وہاں فرشتے نہیں آتے، ان کو ضرورت ہی نہیں فرشتوں کی۔ طلاق یافتہ ہوں، اللہ آپ کو اچھا رشتہ عطا فرمائے، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں۔ دفتر میں اہل تشیع بھی ساتھ ہوتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، کھانا تو کافروں کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ آدمی دور رہے۔ میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے، نزلہ زکام دائمی ہے، زمزم پی کے دعا کرو، اور ہمارے پاس تو کوئی حل نہیں۔ دم کرنے والا جس پر دم پڑ جائے وہ خود گوشت نہیں کھا سکتا۔ اگر عمرے کرنے والے 2 ہیں، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑی، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ وسیلے بنانے کے بارے میں آج تک ہم نے تو کچھ قرآن و حدیث میں کوئی آیت نہیں پڑھی ہے، جتنی بھی قرآن میں دعائیں ہیں سیدھی اللہ سے مانگنے کی۔ بہرحال صدقہ تو صدقہ ہے، ایسے کام کے لیے ہے یا بغیر کام کے ہو۔ صلاۃ الحاجہ 4 رکعت پڑھنے کا میں نے بتا دیا ہے پہلے بھی، تو آپ کوئی وہ فیس بک پہ نکال کے پڑھ لیں۔ عورت کو ہر وقت قطرے آتے ہیں، طواف بالکل نماز طواف کرے، احتیاط کرے، انڈر ویئر رکھے۔ جو لوگ صدقہ دے دیتے ہیں وہ خود تو نہ کھائیں نا، آب زمزم بیٹھ کے پئیں، کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ 21 دن عمرے کے لیے آیا ہوں تو 21 دن آپ نے ایک جگہ تو نہیں رہنا نا، مدینہ پاک بھی جائیں گے تو نماز قصر ہوگی۔ نماز جنازہ کے بعد 1 سلام بھی جائز ہے، 2 سلام بھی جائز ہے۔ اگر آپ نے بھی 1 سلام پھیرا کوئی حرج نہیں رہے گا، افضل 2 سلام۔ روحانی فیض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو نیکی کا شوق پیدا ہو۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے طواف صفا سے فارغ، حل کرانے سے پہلے احرام کھول دیا، لیکن پھر حل کرایا کہ نہیں؟ اگر پھر کرایا ہے تو کوئی دم نہیں کرایا، حلق بھی کراؤ، دم بھی دو۔ حرم میں بیان سنا، میں آج تک آپ کا بیان سنتا ہوں، میرا عقیدہ اور زندگی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کی مزید عقیدت اور محبت کو قائم رکھے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ آپ دین پہ ثابت قدم رہیں۔
حالت حیض میں عورت کنگھی کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ نفلی طواف میں بھی وہی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور جو تمہیں آئے درود شریف۔ ہوٹل میں تنہا نماز قصر پڑھنی ہے، بالکل قصر پڑھنی ہے۔ میں بھی میری بیوی والدہ کے فرما بردار ہیں، لیکن میری والدہ کا معاملہ سخت ہے، کوئی عرض نہیں، سختی برداشت کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اللہ کہتے ہیں تم اپنی گردن نیچے رکھو۔ فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ان کے آگے اف بھی نہ کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان کو کبھی جھڑکو۔ بھول کے عورت نے احرام کھول کے چوٹی کے بال کاٹے، تو عورت کا احرام ہوتا نہیں تو کھولا کیا اور باندھا کیا؟ دو بھائی ہیں زید اور عمر، کیا عمر کا زید کی ساس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو اس کی کیا لگتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوستی ہیں۔ پہلی دفعہ عمرہ کیا، اس طرح نہیں پھروایا، مشین پھروائی، کوئی عرض نہیں، دم نہیں پڑے گی، افضل اس طرح ہے۔ عمرہ کیا، صفا مروہ کا ایک چکر لگائے، رام کھول دیا، بال کاٹ دیے، دم پڑ گئی۔ ایک چکر لگانے سے صفا نہیں ہوتی۔ بیٹی کی رخصتی کے لیے نصیحت یہی کریں کہ دین پہ قائم رہو، اللہ کے رسول کے احکام کی اطاعت کرو، اور اپنے خاوند کی فرما بردار رہو۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا جائز نہیں، سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یدا یمینہ علی شمالہ تحت السرۃ، وہ فرماتے ہیں سنت ہی یہی ہے کہ آدمی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ حضور پاک نے رفع یدین ہوا ہے، لیکن آخری عمل جو ہے وہ رفع یدین نہیں ہے۔ نفلی نماز میں اپنی زبان میں دعائیں نہ مانگیں، حدیث و قرآن والی دعائیں مانگیں۔ زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں کے امام صاحب پاکستان کے دورے پہ آئے تھے، ماشاءاللہ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ ایک آدمی کا بیوی سے جھگڑا ہے، 6 مہینے سے بیوی علیحدہ ہے، 2 بچے ہیں، بیوی کے گھر والے اور بیوی کہتی ہے مجھے آزاد کرو، وہ بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال اگر وہ یعنی اس کے حقوق ادا کرنا نہیں چاہتا تو آزاد کرے، یہ کیا ہے کہ باندھ کے رکھے رہے۔ ایک امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور لوگوں کو غسل دیتے ہیں، اجرت میں قربانی کی کھالیں لیتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ مدرسے کی آمدنی سے مدرسے کے لیے سواری، اگر سواری مدرسے کے لیے ضرورت ہے خرید سکتے ہیں، یہ تو نہیں کہ محتمم صاحب خود سواری کرتے رہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے، ہاں والدین کے لیے دعا کرو، زندہ کے لیے نہیں۔ یہ جو زمزم کے گلاس ہیں یہ ہم لے جائیں اپنے کمرے میں، لوگ لاتے ہیں حرم کے لیے، تم حرم سے نکال کے لے جاؤ گے۔ اگر عمرے کے پہلے 3 چکر میں تیز نہ دوڑے تو کوئی دم نہیں آتا۔ میرے والد کو پیٹ کا مسئلہ ہے، 3-4 سال سے آرام نہیں آتا، زمزم پلائیں، اللہ سے دعا کریں۔ اہل مکہ ہوں یا اہل مدینہ، اگر شریعت کے خلاف کام کریں گے تو وہ بھی گناہ گار ہیں، پکڑے جائیں گے، بلکہ ان پہ تو زیادہ سختی ہوگی۔ عصر کی نماز میں 4 رکعتوں میں جہر کیوں نہیں کیا جاتا؟ کچھ نمازیں جہری ہیں، کچھ سری ہیں، تاکہ لوگ اپنا عقیدہ ٹھیک کریں۔ اللہ جہر کو بھی سنتے ہیں، سر کو بھی سنتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں دین کے مراکز ہیں دین کے لوگ ہیں دین کی جماعتیں ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم